اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم نبینا و مولانا ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ اعدائهم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسین منی وانا من الحسین صلوات عزیزان محترم بزرگان دین، پروردگار عالم کا مجھ پر اور آپ پر یہ لطف و کرم ہے کہ جب ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں تو فرش حسین بچھاتے ہیں، اور نسبتاً تو ظاہراً میرا اس بارگاہ میں پہلی دفعہ عبادت کرنے کا اذن ہے مولا کی اذن سے، لیکن ہمارا یہ رشتہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ پرانا رشتہ ہے۔ ولایت امیر المومنین کا رشتہ یہاں سے نہیں ہے بلکہ ازل سے ہے۔ تو چند کلمات، چند چیزیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اپنی کچھ بیانیاں۔ سب سے پہلے تو دعا گو ہوں کہ پروردگار اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، مرحوم ملازم حسین کو غریق رحمت کرے، ان کی لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور سب سے عظیم دعا وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کے ناصرانی قلبی میں شامل فرمائے، درود بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جیسے کہ یہ ایام فاطمیہ ہیں اور ابھی امام سجاد کی ولادت کے ایام بھی گزرے، اور یہ مجلس اصال ثواب، مجلس مرثی ہے، تو دو تین چیزیں پیش کروں گا۔ دنیا جو ہے وہ آل محمد کے تصرف کی بات کرتی ہے کہ آل محمد کا اختیار کہاں تک ہے۔ میں آل محمد کے اختیار کی بات نہیں، بلکہ جو آل محمد کے گھر پر اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اس کا اختیار کتنا ہوتا ہے، اس سے متعلق بیان کروں۔ یہ فرش اعزاز تو وہ در ہے، وہ فرش ہے جہاں جھک کر عاجزی کے ساتھ جو آئے گا، بے زر تھا تو ابو ذر بن جائے گا، سلمان تھا تو فخر سلمان بن جائے گا۔ بی بی کے ایام گزرے، بلکہ ایام ابھی 20 روزہ ایام ہے بی بی کے۔ بی بی فاطمہ کو سمجھنے، پہلی بات تو یہ کہ آل محمد تو اس ذہن میں سما ہی نہیں سکتے۔ جناب بہلول، تمہیدی جملے پیش کر رہا ہوں، جناب بہلول سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، کوزے میں پانی ڈال رہے تھے۔ بہلول سے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں کر رہا، سمندر کو کوزے میں بھر رہا، سمندر کو کوزے میں جمع کر رہا ہوں۔ کہا بہلول دیوانے ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، اتنا بڑا سمندر ہے، تمہارا اتنا سا کوزہ ہے، اتنا بڑا سمندر اتنے سے کوزے میں کیسے سمائے گا؟ بہلول نے کہا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، تمہاری اتنی سی ناقص عقل ہے، آل محمد کے فضائل بے تحاشا ہے۔ اتنی سی ناقص عقل میں آل محمد کیسے سمائیں گے؟ رسول خدا کی حدیث ہے کہ اگر تم یہ گمان کرو، تم یہ سوچو کہ تمہارے ذہن میں علی سما گیا تو وہ علی نہیں، جو سما جائے وہ علی نہیں، جو سما جائے وہ علی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، آل محمد کا وجود، آل محمد کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے۔ جو آل محمد کے در پر، آل محمد کے گھر میں رہتی تھی وہ بی بی، تاریخیں کہتی ہیں حبش میں رہتی تھی، عقیدہ کہتا ہے عرش پر رہتی تھی۔ کون سی بی بی؟ فضہ، جناب فضہ۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ حبش کی ملکہ تھی، لیکن عقیدہ کہتا ہے عرش پر رہا کرتی تھی۔
عرش پر رہا کرتی تھی. کیوں؟ بی بی فضہ کا تقابل، بی بی فضہ کا تقابل کسی بھی عالم مستورات میں، عالم آدمیت میں، عالم نساء میں بی بی فضہ کا تقابل کسی بی بی سے ہو ہی نہیں سکتا. کسی بی بی سے نہیں ہو سکتا بی بی فضہ کا تقابل. کیوں؟ ایک سے اگر بی بی فضہ کا تقابل میں نے کرنے کا سوچا، علماء کرام نے کتابیں لکھی، نجف کے بہت بڑے عالم دین ہیں آیت اللہ شرازی، انہوں نے ایک کتاب لکھی جناب مریم کے متعلق. انہوں نے لکھا میں نے سوچا کہ میں بی بی فضہ کا تقابل کروں مریم سے، مریم سے تقابل کروں تو تقابل مریم کا اور فضہ کا بنتا ہی نہیں تھا. مریم کو ایک معصوم ماں کہتا تھا، فضہ کو 4 معصوم ماں کہتے تھے. مریم کا اور فضہ کا تقابل نہیں ہو سکتا تو پھر سیدہ کا اور مریم کا تقابل کیا ہوگا؟ سیدہ کا تقابل کیا ہوگا؟ عزیز عالم محترم، بی بی ہے سیدۃ النساء العالمین، بی بی مریم ہے سیدہ ضرور ہے لیکن سیدۃ النساء العالمین نہیں ہے. جناب فضہ، میں صرف جناب فضہ سے متعلق بیان کروں گا. جناب فضہ کا تصرف ہے جنت کا، آل محمد نہیں. آل محمد تو بہت دور کی بات ہے. آل محمد کی ذات تو بے پناہ ذات ہے. آل محمد کی بات نہیں کر رہا، وہ بی بی جو سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی آل محمد کی محبت میں، اس بی بی کا تصرف ہے کس پر؟ جنت پر. جنت کی مالکن ہے. سورہ، ویسے تو ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کلام الہی پورا کا پورا ہی آل محمد کی شان میں نازل ہوا، لیکن اہل سنت سے پوچھا گیا کہ کتنی آیتیں آل محمد کی شان میں نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا 500 سے زائد آیتیں جو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی. جو مودت رکھنے والے لوگ تھے ان سے پوچھا کتنی آیتیں آل محمد کی شان میں نازل ہوئی، انہوں نے کہا صرف 1000 آیتیں، 1000 یا 1000 سے کچھ زیادہ ہیں جو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی. ہمارے علماء اور ہمارا تو عقیدہ ہی ہے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ آل محمد کی شان میں نازل ہوا ہے. قرآن مجید میں پنجدن سے متعلق کون سا سورہ ہے؟ سورہ دہر. سورہ دہر کا واقعہ آپ کے اذہان عالی میں محفوظ ہے، میں وہ واقعہ بیان نہیں کر رہا، بچہ جانتا ہے. آل محمد نے روزے رکھے گئے، 3 دن کے روزے. جب حسنین بیمار ہو گئے تھے ظاہری طور پر، رسول خدا نے منت مانی تھی کہ روزے رکھیں گے. تو وہ روزے کس نے رکھے؟ رسول خدا کو. ایک روایت میں رسول خدا نے بھی رکھے، دوسری روایت میں رسول خدا نے نہیں رکھے، باقی سب پنجتن نے رکھے، رسول خدا کو ہٹا کر، اور جناب فضہ نے رکھے. مولا علی بی بی سیدہ، امام حسن، امام حسین اور بی بی فضہ. واقعہ آپ کے اذہان عالی میں محفوظ ہے کہ جب دسترخوان بچھتا تھا تو دستک ہوتی تھی. کون ہے؟ آواز آتی تھی انا مسکین، کبھی آواز آتی تھی انا یتیم، کوئی کہتا تھا انا سائل. اب مزے کی بات یہ ہے آل محمد کے درس سے جو بھی لے گیا تاریخ میں وہ اس کے بعد نظر ہی نہیں آیا. کوئی آل محمد کے درس سے روٹیاں لے گیا تو روٹی لے کے جانے کے باوجود وہ نظر ہی نہیں آیا تاریخ میں. میں تو آج تک اس فقیر کو ڈھونڈ رہا ہوں جو امیر المومنین سے رکوع کی حالت میں انگوٹھی لے گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ فقیر تاریخ میں نظر نہیں آیا. وہ فقیر تاریخ میں نظر نہیں آیا. وہ آیا امیر المومنین کی، اپنے بچے کے لیے پیش کروں. اب جب یہ بات آ گئی ہے، فقیر جب آیا، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں میری نماز ہے توحید سے گفتگو کرنا. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں جب وہ فقیر مانگنے کے لیے آیا تو واقعہ کیا تھا پورا. جب وہ فقیر مانگنے کے لیے آیا، بڑے بڑے حاجی اور نمازی اس وقت مسجد میں موجود تھے، نماز پڑھ رہے تھے، امیر المومنین کے علاوہ بھی بہت سارے. تو کسی نے بھی اس کو کچھ نہیں دیا، کسی نے بھی کچھ نہیں دیا. امیر المومنین نماز پڑھ رہے تھے، امیر المومنین نے اس کو اس وقت تک کوئی رسپانس نہیں دیا. جیسے ہی اس فقیر نے کہا، اب بات فرش سے عرش پر گئی. جیسے ہی فقیر نے کہا اے میرے اللہ، میں تیرے گھر آیا تھا، تیرے گھر سے واپس لوٹ رہا ہوں، کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا. جیسے ہی یہ جملہ کہا، مولا امیر المومنین نے ہاتھ آگے کر دیا. مولا علی نے بتایا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو فرش پر نہیں ہوتا
جناب فضہ نے روزے رکھے معصومین کے ساتھ. جب معصومین کے ساتھ روزے رکھے جناب فضہ نے، پہلا دن تھا، دسترخوان بچ گیا. جیسے دسترخوان بچ گیا فوراً ہی فقیر آیا، انا مسکین. 4 روٹیاں معصومین کی نیچے رکھی جناب فضہ نے اپنی روٹی. پہلا دن آیا 5 روٹیاں گئی، دوسرا دن آیا 5 روٹیاں گئی، تیسرا دن آیا 5 روٹیاں گئی. کتنی روٹیاں؟ 15 روٹیاں گئی. پروردگار عالم نے عرش پر لگایا عدل کا میزان. اب جو 15 روٹیاں تولی تو سورہ دہر کی 30 آیتوں کے برابر نکلی. پروردگار نے ان روٹیوں کے بدلے کیا دی؟ پروردگار نے جنت دی آل محمد کو 15 روٹیوں کے بدلے. اس وقت سے پہلے جنت مہنگی تھی، لیکن اس کے بعد آل محمد نے جنت کو سستا کر دیا. اتنا سستا کیا، اتنا سستا کیا. یہاں پر عزادار تشریف فرمائے. اس وقت کوئی ان عزاداروں سے پوچھے، ماتمیوں سے پوچھے کہ جنت کے لالچ میں آئے ہو؟ جنت کے لالچ میں آئے ہو؟ لیکن جنت کے لالچ میں نہیں آئے، صرف حسین کا ذکر کرنے کے لیے آئے. مسجد کے نمازی کو جنت کا لالچ ہے، کعبے کے حاجی کو جنت کا لالچ ہے. لیکن اگر جنت کا لالچ کسی کو نہیں ہے تو وہ حسین ابن علی کے عزادار کو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے، اب بات آگے کی تو پیش کر دوں. ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے ہاں 10 ایسے صحابہ ہیں جن کو رسول خدا نے جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں عشرہ مبشرہ. آپ سب کے اذان عالی میں محفوظ ہے، سب لوگ دیکھتے ہیں مشاہدے میں. عشرہ مبشرہ سب لوگ ان کو محراب میں بھی نام لکھتے ہیں، ان کا مسجد میں بھی لکھتے ہیں، ہر جگہ نام لکھتے ہیں. ممبر سے کچھ چیزیں بیان نہیں کر سکتا. کیوں؟ کسی سے پوچھا جائے کیوں نام لکھتے کا؟ کیونکہ ان کو رسول خدا نے ان کو جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. بشارت اور ہوتی ہے، ضمانت اور ہوتی ہے. بشارت اور ہوتی ہے، ضمانت اور ہوتی ہے. رسول خدا نے ان کو جنت میں جانے کی بشارت دی تھی، ضمانت نہیں دی تھی. ان عزاداروں کو سیدہ نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے، بشارت نہیں دی. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ بیان کرتا کہ ضمانت اور بشارت میں کیا فرق ہے اور کیسے ضمانت دی ہے. صلوات اور محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، جناب فضہ کا تصرف ہے جنت پر. جنت کی مالکان کون ہے؟ جناب فضہ. ہمارے اور ہم لوگوں کے اذہان عالی میں، ذہنوں میں ابھی تک فضہ ہی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر سیدہ کیسے سمجھ میں آئی؟ جناب سلمان کا بہت بڑا مقام ہے. جناب سلمان کو رسول خدا نے اہل بیت میں شامل کیا. جناب سلمان آئے. اگر آپ کی اجازت ہے تو ایک مفاخرہ بیان کر دوں. صلوات پر محمد و آل محمد. جناب سلمان آئے بی بی فضہ کے پاس، کہنے لگے اس مفاخرے کے بعد ایک روایت اصال ثواب سنا. کہنے لگے فضہ، رسول خدا نے ایک پیغام بھجوایا. رسول خدا مسجد میں تشریف فرما. جناب فضہ روایت میں ہے، جناب فضہ نے کہا سلمان ذرا جلدی بتاؤ مجھے ایک کام ہے. جناب سلمان فارسی نے کہا، سلمان محمدی نے کہا کہ فضہ جب بھی میں آتا ہوں تمہاری زبان میں، تمہارے لہجے میں اتنا روب کیوں ہوتا؟ اتنا روب کیوں ہوتا؟ کہ میں بھی اہل بیت کا ملازم ہوں، میں بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، تو بھی اہل بیت کی چاہنے والی ہے، مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ اب جو جناب فضہ نے کہا کہ سلمان تو گھر کے باہر کا غلام ہے، میں گھر کے اندر کی کنیز ہوں. گھر کے باہر کے غلام ہونے کی بات الگ ہے، گھر کے اندر کی کنیز کا مقام ہی ہے. کہا ایسا کیا تیرے پاس تصرف ہے
جناب فضہ اور بی بی فضہ اور جناب سلمان فارسی گفتگو کہ ایسا کیا تصرف ہے تیرے پاس؟ کہ سلمان تو نہیں جانتا میرے پاس کیا تصرف ہے، میری اہمیت کیا ہے، کہ میں جا کے تیری شکایت کروں گا امیر المومنین سے اور جا کر کہوں گا یا امیر المومنین بس اتنا مجھ پر کرم کریں، اتنی عزت افزائی کریں کہ میں جنت میں فضہ سے پہلے داخل ہو جاؤں، جنت میں فضہ سے پہلے داخل ہو جاؤں۔ اب جناب فضہ نے کہا کس سے جا کے شکایت کرے؟ کہا امیر المومنین سے۔ کہا سلمان امیر المومنین کو میرا سلام کہنا اور کہنا امیر المومنین سے پہلے بھی فضہ جنت میں داخل ہوگی، فضہ جنت میں پہلے داخل ہوگی۔ پوری روایت سنیے گا، فضہ جنت میں داخل ہوگی۔ کہا میں رسول خدا سے جا کے شکایت کروں گا، تیری کچھ زیادہ ہی زبان چلنے لگی، امیر المومنین سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ کہا کس سے جا کے شکایت کروں گا؟ یا رسول خدا سے۔ کہا رسول خدا کو میرا سلام کہنا اور کہنا کنیز کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میں آپ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی، آپ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ سلمان دوڑتے ہوئے آئے رسول خدا کے پاس، کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ فضہ کو جا کر سمجھائے، فضہ کا جو عام فہم زبان میں کہا جاتا ہے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جناب سلمان نے کچھ اور کہا، فضہ پتہ نہیں کیا بول رہی، کہا کیا کہا؟ فضہ نے کہا کہ میں علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی، رسول خدا سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ رسول خدا مسکرائے، رسول خدا نے ہاتھ تھاما، کہا آؤ، یہ جملہ جب فضہ نے کہا ہے تو فضہ سے ہی جا کے پوچھو، اس کی تشریح بھی فضہ کریں۔ رسول خدا مولا امیر المومنین کے ہمراہ سلمان کو لے کر گھر پر آئے، کہا فضہ تم نے یہ کیوں کہا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ علی سے پہلے تم جنت میں جاؤ گی، مجھ سے پہلے تم جنت میں جاؤ گی؟ کہا یا رسول اللہ آج جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، آپ نے کہا روز محشر ہوگا، روز محشر ہوگا، اہل محشر کی صفیں لگی ہوئی ہوں گی، میں اور علی ایک جگہ کھڑے ہوئے ہوں گے، میں اور علی ایک جگہ کھڑے ہوئے ہوں گے، ایسے عالم میں سیدہ کا ناکہ آئے گا، سیدہ کا ناکہ آئے گا، میں محمد کہوں گا سیدہ آپ پہلے جنت میں داخل ہو جائیں، تو جیسے سیدہ کا ناکہ آئے گا اس ناکے کی رسی پکڑ کر میں لا رہی ہوں گی۔ کہا یا رسول اللہ آپ سے نہیں، علی سے بھی، سیدہ سے بھی، سب سے پہلے اگر جنت میں کوئی داخل ہوگا تو فضہ داخل ہوگی۔ یہ ہے فضہ کا تصرف، یہ ہے فضہ کی اہمیت۔ صلوات پر محمد علیہ۔ عزیزان محترم، یہ در، یہ فرش اعظم وہ فرش ہے، وہ عظیم فرش ہے، عجیب کیف ہے، کس فیض سے سرشار بیٹھے ہیں وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں، جو بیٹھے ذکر سننے کو، جو اٹھے تو زیارت کو، نہ ہم بیکار بیٹھے ہیں نہ ہم بیکار اٹھے ہیں۔ اس فرش اعظم پر آ کر بیٹھ جانا عین عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ میں ایک جملہ آگے کہہ دوں، میں اس منبر پر بیٹھا ہوں، آپ فرش اعظم پر موجود ہیں، مثلا اگر میں چائے پی رہا ہوں، اگر میں ممبر پر موجود ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، کوئی مجھ سے آ کر کہے مینجمنٹ کا کہ ممبر کو چھوڑیں چائے آ کر پیو، یا میں پہلے چائے پی رہا ہوں اور کہیں کہ ممبر خالی ہے چائے چھوڑیں، تو میں چائے چھوڑوں گا، ممبر پر آ کر بیٹھ جاؤں گا، ممبر چھوڑ کر چائے پینے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ کمتر کو چھوڑا جاتا ہے، فضیلت والی چیز کو پکڑا جاتا ہے، فضیلت کے لیے کمتر کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ فرشتے کر رہے تھے اللہ کی عبادت، توجہ چاہوں گا، فرشتے کر رہے تھے اللہ کی عبادت، فرشتے کر رہے تھے توحید کی تسبیح، پروردگار نے کہا اس تسبیح کو چھوڑو، علی کے در سے مانگو، علی کے در سے مانگو۔ عزیزان محترم، اس فرش اعظم کی اہمیت، اس فرش اعظم کی عظمت جب پتہ چلے گی اس وقت آیا ہوگی جب میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، کیونکہ ایک سال ثواب کی مجلس بھی ہے، اس سے متعلق بھی مجھے بیان کرنا ہے۔
جب میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب پتہ چلے گا کہ ہم جو وقت دیتے تھے یہ وقت کوئی فضول نہیں تھا۔ روایت کا جملہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں فرش اعلیٰ پر آنے کے لیے، اس وقت سے لے کر جب تک فرش اعلیٰ پر بیٹھے رہتے ہیں، فرش اعلیٰ سے واپس جاتے ہیں، جب تک فرش اعلیٰ پر رہتے ہیں، گھر سے نکلے جب فرش اعلیٰ پر جس وقت تک موجود رہیں گے اس وقت تک یہ دونوں فرشتے بزی رہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو اچھائیاں لکھنے والا فرشتہ ہے نا، وہ اس وقت مصروف ہوتا ہے جب آپ کوئی اچھائی کرتے ہیں۔ جو برائیاں لکھنے والا فرشتہ ہے وہ اس وقت مصروف ہوتا ہے جب آپ کوئی خدا نہ کرے برا کام کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس فرش اعلیٰ پر آتے ہیں تو یہ دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ کیسے مصروف ہو جاتے ہیں؟ جیسے ہی آپ فرش اعلیٰ کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو برائیاں لکھنے والا فرشتہ برائیوں کو مٹانے لگتا ہے، اچھائیاں لکھنے والا فرشتہ اچھائیوں کو لکھنے لگتا ہے۔ یہی اس فرش اعلیٰ کی اہمیت ہے۔ اور جب اس دنیا سے جاتا ہے انسان، ایک مولا کا چاہنے والا، ایک مولا کا عزادار جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وقت نزاع امیر المومنین آتے ہیں، لحد میں بھی امیر المومنین آتے ہیں، اور جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو لحد میں امیر المومنین ہوتے ہیں اور اوپر خاک پر اس وقت جناب سیدہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ میں منزل مصائب پر نہیں آیا ابھی، اور اس وقت جناب سیدہ اپنا دامن بلند کرتی ہیں، کہتی ہیں اے میرے خدا، کیونکہ یہ میرے حسین کے فرش عزا پر آ کر حسین ابن علی پر آنسو بہاتا تھا، تو اس پر رحم فرما۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے ایک کتاب لکھی علم حسین، اس میں ایک روایت لکھی، اس میں روایت یہ لکھی جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو چار نور ظاہر ہوتے ہیں، چار نور ظاہر ہوتے ہیں جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان، اس کے احباب، اس کے چاہنے والے، محبت کرنے والے اس کو دفن کر کے قبرستان میں چلے جاتے ہیں، جب وہ تنہا ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے اور صرف تاریکی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، انسان اگر سوچے نا رات میں بستر پہ لیٹ کے خدا کی قسم نیند اڑ جائے تو صرف تاریکی ہوتی ہے، تو اس وقت چار نور ظاہر ہوتے ہیں۔ کون کون سے چار نور ظاہر ہوتے ہیں؟ اس کو تو پتہ ہی جب چلتا ہے، مردے کو پتہ ہی جب چلتا ہے کہ میں مر گیا ہوں، جب اس کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں 40 قدم کے بعد جب احباب آگے چلے جاتے ہیں، جب وہ ایک زوردار چیخ مارتا ہے کہ میں قبر میں موجود ہوں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے روایت لکھی، امام جعفر صادق سے نقل کی، صلوات مولا سے نقل کی، مولا بیان کرتے چار نور ظاہر ہوتے جب اس کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو چار نور ظاہر ہوتے۔ پہلا نور اس کے سرانے کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے، پورا اندھیرا ہے، قبر میں تاریکی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا۔ پہلا نور ظاہر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تم کون ہو اتنی تاریکی میں، تم آئے، تم کون ہو؟ وہ نور کہتا ہے میں تمہاری نمازیں ہوں۔ وہ نور کہتا ہے میں تمہاری نمازیں ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے، مردہ کہتا ہے میں نے نمازیں تو اتنی ساری پڑھی تھی، اتنا سا نور آیا کہ جو تو نے خلوص نیت سے نمازیں پڑھی تھی اتنا نور ظاہر ہوا، جو ریاکاری کے لیے تھی وہ نور نہیں آیا۔ ایسے عالم میں پائنڈیوں کی جانب سے ایک نور آتا ہے، کہتا ہے تم کون ہو؟ کہ میں تمہارا حسن اخلاق۔ تیسرا نور آتا ہے دائیں جانب سے، وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ مردہ کہتا ہے تم کون ہو؟ یہ نور کہتا ہے جو دائیں جانب سے آتا ہے، تیسرا نور، یہ نور کہتا ہے میں تمہارے روزے ہوں۔ چوتھا نور جو اس کے بائیں جانب سے آتا ہے کہتا ہے تم کون ہو؟ مردہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ نور گویا ہوتا ہے میں تمہاری زیارات، حج و زیارات ہے۔ جب یہ چاروں نور مل جاتے ہیں تو ایک نور چھت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس نور کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے، جو چھت سے ظاہر ہوتا ہے، اس نور کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ چاروں نور مانند پڑ جاتے ہیں، اس کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے۔
یہ مردہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ جو چھت سے ظاہر ہوئے وہ نور گویا ہوتا ہے، میں ولایت امیر المومنین کا نور ہوں۔ پھر یہ چاروں نور کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تیری قبر میں ولایت والے نور کو آنا ہے، اس وجہ سے ہم آئے ہیں۔ پروردگار عالم نے ایک کلیہ دے دیا، مولا امام صادق نے اس روایت کے مطابق ایک فیصلہ دے دیا، جس کی قبر میں ولایت کا نور نہیں آتا اس کی قبر میں نہ نماز کا نور آتا ہے، نہ روزے کا نور، نہ حج کا نور، نہ حسن اخلاق کا نور۔ اگر کنجی ہے، اگر کوئی چیز کنجی ہے تو وہ ولایت امیر المومنین ہے۔ دین کا ستون ہے نماز، الصلاۃ عمود الدین، دین کا ستون ہے نماز، تمام تر اعمال کی ستون ہے امیر المومنین کی محبت۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز کو دین کا ستون پروردگار عالم نے کیوں قرار دیا؟ آخری جملے پہلو میں مسجد ہے، اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے۔ نماز کو ہی دین کا ستون کیوں قرار دیا؟ عزیزان محترم، تین طرح کی مخلوقات اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، چوتھی کوئی بھی نہیں، تین طرح کی مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ ایک اشرف المخلوقات یعنی انسان، آپ حشرات الارض، دوسرے چوپاؤں پہ چڑھنے والے جانور۔ پروردگار عالم نے نماز کو دین کا ستون اس لیے بنایا کہ پروردگار عالم نے نماز کے اندر تمام لوگوں کی نمائندگی کروائی، تمام تر مخلوقات کی۔ جب انسان قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو انسان خود اپنی اشرف المخلوقات کی نمائندگی کرتا ہے۔ اساس آدمیت کتاب، اس میں یہ روایت موجود ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ جب انسان قیام کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، جب رکوع کی حالت میں جاتا ہے چوپاؤں کی نمائندگی کرتا ہے، جب سجدے کی حالت میں جاتا ہے حشرات الارض کی نمائندگی کرتا ہے۔ پروردگار نے تمام تر مخلوقات کی نمائندگی کا نام نماز رکھا، تمام تر مخلوقات کی نمائندگی کا نام نماز ہے۔ عزیزان محترم، بزرگان دین، اس فرش ادا پر جب آپ اور ہم آتے ہیں تو اس فرش ادا پر وہ بیوی بھی آتی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہو، اپنا شکستہ پہلو لے کر اس فرش ادا پر آتی ہے وہ بیوی، اور آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، امام حسن مجتبیٰ سے کسی نے پوچھا، مولا سب کے ہدیوں کو آدھا کر دیا گیا یا کچھ کو ختم کر دیا گیا معاوضے کو، مولا یہ ایک شخص ہے اس کے معاوضے کو اور بڑھا دیا گیا، مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا، جب میری ماں فاطمہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا تو یہ ملعون آگے بڑھا، اس ملعون نے میری ماں کے ہاتھ پر ایک تازیانہ مارا، کب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی لیکن اس تازیانے کا زخم نہیں گیا۔ مولا امام حسن مجتبیٰ فرماتے یہ اس تازیانے کا انعام تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء، روایت میں موجود ہے، مقتل کا جملہ ہے، بس 2-3 جملے مسائل کے مطابق پیش کروں گا۔ مقتل کا جملہ ہے، جیسے ہی مولا امیر المومنین کو لے کر جانے لگے نا تو مولا امیر المومنین کی کمر پر ایک پٹھا بندھا ہوا تھا، بی بی فاطمہ نے اس پر ہاتھ ڈالا، کہا میں نہیں جانے دوں گی علی کو، میں علی کو نہیں جانے دوں گی۔ ایسے عالم میں امام حسن مجتبیٰ فرماتے ایسے عالم میں ایک شخص نے میری ماں کے ہاتھ پر تازیانہ مارا، اور میری ماں کا ہاتھ چھوٹ گیا، میری ماں کھڑی ہوئی، میری ماں نے کہا تم چھوڑو علی کو یا میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں۔ جناب سلمان فرماتے جیسے ہی سیدہ نے کہا میں اپنے بالوں کو پریشان
بھائیوں صاحب، وہ جب مجلس پڑھا کرتے تھے نا، جب مجلس پڑھا کرتے تھے تو ایک پرچہ لیتے تھے، پرچے کو پھاڑتے تھے، چاک چاک کرتے تھے، زمین پر پھینکتے تھے، پھر زمین سے اٹھا کر مجلس پڑھنے لگتے تھے، پوچھا کرتے تھے بتاؤ مجھے اس تحریر کو چننے میں کتنی دیر لگی؟ کہا کچھ لمحے ہی لگے۔ وہ کہتے تھے، وہ ذاکر مرحوم کہتے تھے وہ جو تم کہہ رہے ہو نا چند لمحے لگے، کچھ سیکنڈ لگے، کہا اتنی دیر لگی تھی سیدہ کو، اس دیر میں سیدہ بوڑھی ہو گئی، کہا اتنی سی دیر میں سیدہ بوڑھی ہو گئی۔ مولا امیر المومنین جناب سلمان فرماتے ہیں جیسے ہی بی بی دربار میں گئی، مولا امیر المومنین کبھی کسی کوچے میں جاتے تھے، کبھی کسی گلی کے کونے پر جاتے تھے، اور ایک مرتبہ پریشان اور متغیر ہوتے تھے، کہتے تھے میری سیدہ دربار میں ہے، نامعلوم سیدہ کے ساتھ دربار میں کیا حال ہو رہا ہوگا۔ جب بی بی سیدہ دربار سے واپس آئی، مولا امیر المومنین کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، مولا امیر المومنین نے پوچھا سیدہ آپ گریہ کرتی جا رہی ہیں، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا علی مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے، علی مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ میری تحریر کو پھاڑ دیا گیا، میرے بابا کی تحریر کو جھٹلایا گیا۔ کہا علی مجھے اس بات کا رنج ہے، میں دربار میں گئی، کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، عزادارہ نے سید الشہداء، بس آخری جملہ، بی بی اس دنیا فانی سے گزر گئی، بی بی کا جنازہ تاریکی میں اٹھا، جیسے بی بی کا جنازہ تاریکی میں اٹھا نا، تاریکی میں اٹھا، عزیز و حسنین چھوٹے تھے، مولا امیر المومنین تھے، باقی کوئی محرم نہیں تھا۔ آپ کو بھی پتہ ہے نا، جب کسی مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، دو لوگوں کا ہونا ضروری ہے، ایک شخص قبر کے باہر سے مردے کو اٹھاتا ہے، دوسرا شخص قبر میں موجود ہوتا ہے جو قبر میں رکھ دیتا ہے۔ مولا امیر المومنین نے سیدہ کو اٹھایا، ایک مرتبہ سیدہ کو اٹھایا، کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، اور رسول خدا کی برکت کی طرف ہو کر کہا یا رسول اللہ اپنی زہرا دے لیجئے، تو ہاتھ بلند ہوئے، امیر المومنین نے لاشا ان دو ہاتھوں کے حوالے کیا، ایک جملہ کا یا رسول اللہ آپ نے جو سیدہ دی تھی یہ وہ سیدہ نہیں ہے، آپ نے جو سیدہ دی تھی اس کی پسلیاں سالم تھی، میں جو سیدہ دے رہا ہوں اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی، پہلو شکست۔ الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي من ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس خلیص کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ مرحوم سید ملازم حسین کے درجات بلند فرما، ان کو امام حسین کے غلاموں کے ساتھ محشور فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو امام کے ناصرانی قلبی میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سید ملازم حسین ابن سید غلام شبیر شاہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔